قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا ہوا خیر مما یجمعون۔ فرمایا جب تمہارے اوپر اللہ کا فضل ہو جائے، رحمت ہو جائے، تو پھر اس پر خوشی کا اظہار کرو۔ اور اظہار کیسے ہوگا؟ فرمایا اپنا مال جمع کرنے کے بجائے خرچ کرو، اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بڑا کرم ہمارے اوپر یہ فرمایا کہ جس نبی کا امتی بننے کے لیے نبی بھی دعائیں کرتے رہے، رسول بھی دعائیں کرتے رہے، ہم نے دعا بھی نہ مانگی، رب نے پیدا ہی محبوب کا امتی بنا کے کر دیا۔ تو تھوڑا سا ذرا میں آپ کو جذبہ دلانے کے لیے کچھ نعرے لگاؤں گا، تو آپ حضرات بھی ذرا اس پر جواب دیجئے گا کہ سرکار کی آمد، اور اونچی سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد۔ تو اس نعمت کے حصول پر جتنی بھی خوشی منائے جائے وہ کم ہے، اس کا حق ہم ادا نہیں کر سکتے۔ لہذا جو اہل ایمان ہیں، جن کے دل میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اور محبت ہے، وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں گلیاں سجاتے ہیں، مسجدیں سجاتے ہیں، گھر سجاتے ہیں۔ سجانا چاہیے، کیا میں نے کہا؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو۔ کیوں سجانا چاہیے؟ دیکھو بھائی، میں کہتا ہوں بھائی آپ نے یہ جو لڑیاں لڑکائی ہیں، کیوں لڑکائی ہیں؟ یہ کہتے ہیں میرے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، خوشی میں میں نے یہ چراغاں کیا ہے۔ آپ نے چراغاں کیا جی، اور جی میرے بیٹے کی شادی ہے، اس خوشی میں میں نے چراغاں کیا ہے۔ بھائی ہم گھر میں چراغاں کرتے ہیں، آپ پوچھتے ہیں حافظ صاحب آپ نے کیوں کیا ہے؟ میں کہتا ہوں میرے آقا کی آمد کی خوشی میں ہم نے کیا ہے۔ تو سرکار کی آمد کی خوشی میں گھروں کو سجانا، گلیوں کو سجانا، مساجد کو سجانا، گھروں پہ چراغاں کرنا، یہ سعادت مندوں کا کام ہے۔ وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا، اونچی بولو، جو سرور عالم کا، جو سرور عالم کا، یہ خوش قسمت ہیں وہ افراد جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشیاں مناتے ہیں۔ اگر آپ اجازت دیں تو خوشی منانے کا ایک طریقہ میں اور بھی بتلا دوں۔ اگر مناسب لگے، پسند آئے تو عمل کر لینا، اگر سمجھو یہ مناسب نہیں ہے نہ کرنا۔ یار طریقہ بتلا دوں۔ طریقہ بتلانے سے پہلے میں ایک چھوٹی سی مثال دے دوں تاکہ وہ سمجھنے پھر آسانی ہو جائے گی۔ یہ میں سمجھانے کے لیے مفتی صاحب بات بتلانے لگا ہوں۔ ہم 4 بندے بیٹھ کے تاش کھیل رہے ہوں، جوا کھیل رہے ہوں، یا سگریٹ پی رہے ہیں، اوپر سے ہمارے ابا جی آ جائے، اگر ہم فوری طور پر اس کو بند کر دیں، سگریٹ کو چھپا دیں، تو دیکھنے والے کیا کہیں گے؟ ان کے دلوں میں باپ کا ادب ہے۔ باپ کا کیا ہے؟ اونچی بولو یار۔ اور اگر ابا جی آگے میں ویسے ہی سگریٹ پی رہا ہوں، ویسے ہی تاش کھیل رہا ہوں،
تو دیکھنے والے کیا کہیں گے؟ اس کے دل میں باپ کا ادب. بات سمجھ آئی ہے؟ میں پھر ریپیٹ کرنے لگا ہوں. ایک بندے کے بارے میں مجھے یہاں تک پتا چلا کہ باپ کا اتنا ادب و احترام کرتا تھا. ایک مرتبہ وہ سگریٹ پی رہا تھا، اوپر سے ابا جی اچانک آ گئے، اس نے جلدی سے سگریٹ جیب میں ڈال دیا. یار اس کی قمیض جل گئی، لیکن اس نے ظاہر نہیں ہونے دیا. تو باپ کو دیکھ کر اگر کوئی سگریٹ بدستور پی رہا ہے، تاش ویسے کھیلتا جا رہا ہے، ہم کیا کہیں گے؟ اس کے دل میں باپ کا ادب. اونچی بولو. اور اگر بند کر دے، چھپا دے، ہم کیا کہیں گے؟ اس کے دل میں باپ کا. تو ہمیں ربیع الاول شریف کا ادب کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ بولو تو صحیح یار. اچھا یہ ادب کیسی ہوگا؟ ہم بے نمازی ہیں، ربیع الاول شریف میں بھی بے نمازی ہی رہیں، جھوٹ بولتے ہیں تو جھوٹ ہی بولتے رہیں، گالیاں نکالتے ہیں تو گالیاں ہی نکالتے رہیں، ماں باپ کے نافرمان ہے تو نافرمان ہی رہیں. یہ ربیع الاول شریف کا ادب ہوگا؟ بولو تو صحیح یار. یار ربیع الاول شریف کا ادب یہ ہے کہ پہلے بے نمازی تھا، اب نمازی بن گیا ہے. پہلے جھوٹ بولتا تھا، اب جھوٹ چھوڑ دیا ہے. پہلے بد نگاہی کرتا تھا، بد نگاہی چھوڑ دی. پہلے فلمیں ڈرامے دیکھتا تھا، چھوڑ دیے. پہلے ملاوٹ کرتا تھا، ملاوٹ چھوڑ دی ہے. پہلے سودی کاروبار، اب چھوڑ دیا. یار ہوں نہیں کرتا ہے. کہتا یار سرکار دا مہینہ آ گیا، میں نے شرم آتی ہے، ایسے برکت والے مہینے سے بھی میں چوریاں کرا، ایسے برکت والے مہینے میں بھی میں نماز میں سستی کروں. سرکار کی آمد کی خوشی میں یہ چائنا کی لڑیاں لٹکا رہے ہو اور سرکار کی لڑیاں کاٹ کے گندی نالی میں بہا رہے ہو. کیا یہ مناسب ہے؟ سرکار کی آمد کے مہینے کی خوشی میں یہ لڑیاں چہرے پہ سجا لو. ارے میری بات توجہ سے سننا، یہ چائنا کی لڑیاں قبر میں ساتھ نہیں جائیں گی. یہ لڑیاں ایسی ہیں جو قبر میں بھی ساتھ جائیں گی.